اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پارٹ نمبر 5 کا حصہ دوم ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ دیدار بخش کلام حضرت سلطان محمد باہو رحمۃ اللہ علیہ کی ذات فرماتے ہیں، بیت ایسی حالت میں وصل کا طالب ہونا طالب کی غائیت کو تا نظری ہے۔ جب دل میں محبوب مقیم ہے تو پھر ہجر اور وصال کی کیا حقیقت ہے؟ جن کی نگاہ میں خاک اور سیم و زر برابر ہیں، طریقت میں وہ مرد طالبان جن کی نگاہ میں خاک اور سیم و زر برابر ہے، ان کا دل دنیا سے سرد اور سیر ہو جاتا ہے۔ یہ بھی مرشد کامل کی جانب سے عطا الہی ہے۔ مرشد پر فرض عین ہے کہ پہلے طالب اللہ کے ظاہری خواص بند کر دے اور اس کے باطنی خواص کھول دے اور اسے حضوری میں پہنچا دے، تاکہ اسے ذکر فکر کی احتیاج نہ رہے۔ جو کوئی توفیق الہی سے ان ظاہری چار پرندوں، شہوت کے مرغ، زینت کے مور، ہوا و ہوس کے کبوتر اور حرص کے کوے کو ذبح کرتا ہے، وہ واقعاً باطن تک پہنچ جاتا ہے۔ ان اربع عناصر سے مراد 4 نفس ہیں۔ بیت میں پہلے 4 تھا، پھر 3 ہوا اور اب 2 ہو گیا ہوں، اور اب 2 سے گزر کر یکتا ہو گیا ہوں۔ یہ سب خام لوگوں کے کام ہیں۔ وہ رحمت طالب جو معرفت الہی کی قدر و قیمت نہیں جانتا، پھر وہ برگشتہ ہو گیا ہے اور وہ ناپختہ لوگوں میں سے ہے۔ بیت دیدار کا منصب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہے۔ حاسد لقائے الہی میں کیوں مانا ہوا؟ بس معلوم ہوا کہ خزانہ بغیر سانپ کے نہیں ہوتا اور پھول بغیر کانٹے کے نہیں ہوتا۔ حدیث قدسی، جس نے مجھے طلب کیا اس نے مجھے پا لیا، اور جس نے مجھے پا لیا اس نے میری معرفت حاصل کر لی، اور جس نے میری معرفت حاصل کر لی اس نے مجھے دوست رکھا، اور جس نے مجھے دوست رکھا وہ میرا عاشق ہو گیا۔ بیت اپنی لقاء دیکھنے کے لیے تو نے مجھے دیت دی۔ عاشق لوگ خدا کے دیدار کو دیکھتے ہیں۔ جو کوئی اس مرتبہ پر پہنچا وہی جانتا ہے، اور خام و ناپختہ شخص حیرت و عبرت میں رہتا ہے۔ حدیث قدسی، تحقیق انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اور اس ٹکڑے میں فؤاد ہے، اور فؤاد میں قلب ہے، اور قلب میں روح ہے، اور روح میں سر ہے، اور سر میں خفی ہے، اور خفی میں انا ہے۔ اس حدیث قدسی میں قلب کے مقامات ذکر بیان کیے گئے ہیں۔ جو صاحب نظر انا میں اپنے گھر میں فراہی نہیں دیکھتا وہ زیادہ اندھا ہے۔ اہل دور کو کلام کا پیغام پہنچتا ہے، اور اہل حضور کا مشاہدہ پوری تسکین بخشتا ہے۔ عاشق کے لیے موت بمنزلہ مرہم جان ہے، جو ہمیشہ کے لیے حیات باوصال بخشنے والی ہے۔ کیونکہ عاشق جسم پر ایمان کا لباس پہنتا ہے۔ بے ریا عامل مسلمان ایمان کے عمل میں کوشش کرتا ہے، وہ اپنے ایمان کو درم دینار کے بدلے نہیں بیچتا۔ واصل با خدا کا نام مرشد ہے، اور جمیت تمام مطالب کے مجموعہ کو حاصل کرنے کا نام ہے۔ اس زمانہ میں کوئی مرشد واصل نہیں ہے اور طالب بے حاصل ہے۔ طالب گدھے اور بیل ہیں، اور مرشد حماقت شعار ہیں۔ مرشد کامل جو ہمیشہ حضور الہی کے قرب میں رہتا ہے، طالب کو ہر روز گنج دولت نصیب کراتا ہے۔ کامل کی ایک توجہ طالب کے حق میں مطالب کے ساتھ اس طرح تمامیت کے درجہ تک پہنچاتی ہے کہ روز قیامت تک اس توجہ سے وہ باز نہیں رہتا۔ کامل مرشد کی تلقین ارشاد کسوٹی کی مانند ہے کہ جھوٹا طالب تحقیق ہی کرتا رہتا ہے، جیسا کہ سونے اور چاندی کو آگ میں ڈال کر پرکھا جاتا ہے۔ طالب صدق و تصدیق کے ساتھ رہتا ہے، اور جھوٹا طالب زندیق ہوتا ہے۔ طالب صادق وصال معرفت کے لائق ہوتا ہے، اور جھوٹا طالب وسوسہ اور زوال خطرات میں ہوتا ہے۔ طالب صادق کا یقین پہاڑ کی مانند ہوتا ہے، جو نہ حرکت کرتا ہے
اور نہ ہی لرزتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اس کے ہمسر بنا لیتے ہیں کہ انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں، اور جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ ہی سے شدید محبت رکھتے ہیں۔ اعتبار دیدار کا وسیلہ ہے۔ اے میرے عزیز، اچھی طرح جان لے کہ 70,000 زنار ہیں جن کا تعلق ظاہر میں نفس و ہوا سے ہے، اور باطن میں شیطان خود پسندی، کبر اور ریا سے ہے۔ ہر مقام میں طالب اللہ پر انا کا مرتبہ نازل ہوتا ہے، اگرچہ علم میں وہ صاحب تحصیل ہوتا ہے۔ جو عالم فاضل شروع ہی میں انا کو اپنا لیتا ہے وہ مرشد کا ہم نشین ہوتا ہے، اور وہ اسے منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ انا کا مصاحب ابلیس ہوتا ہے، جو تمام کا تمام عالم جہالت کا مرتبہ زوال ہے، جو وصال معرفت الہی سے باز رکھتا ہے۔ رہبر کی کامل توجہ اور نظر سے اللہ تعالیٰ کی حضوری نصیب ہوتی ہے۔ توجہ نظر کے ساتھ جو طالب اللہ حضوری میں نہیں پہنچتا وہ مرشد کی نظر میں نامنظور ہو جاتا ہے۔